السلام علیکم ڈیفینس فرینڈز، امریکہ کے علاوہ برطانیہ، جرمنی اور کینیڈا سمیت دنیا کے 12 ممالک نے اپنے شہریوں کو یوکرین چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا کہنا ہے کہ روس بہت جلد یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم روس، یوکرین اور نیٹو کے درمیان جاری کشمکش کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہم ان تمام تاریخی، اسٹریٹجک اور معاشی محرکات کو زیر بحث لائیں گے جن کے تحت خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ صدر پیوٹن یوکرین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور ادھر نیٹو اسے یورپی یونین کا حصہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کرائسس پر تفصیلاً بات کریں گے۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ یوکرین مشرقی یورپ میں روس سے ملحقہ تقریباً 4.25 کروڑ کی آبادی والا ملک ہے، جو اپنی اسٹریٹجک اہمیت کی وجہ سے امریکہ کے زیر سایہ نیٹو اور روس کے درمیان ایک بفر اسٹیٹ سا بن گیا ہے۔ روس کچھ نظریاتی اور کچھ سیاسی، معاشی اور عسکری وجوہات کی بنا پر اسے اپنا حصہ بنانا چاہتا ہے، لیکن نیٹو ممالک روس کے دنیا پر بڑھتے اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے یا تو اسے نیٹو کا ممبر دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر یورپی یونین کا، لیکن دونوں کی خواہش اب تک اس لیے برابر نہیں ہو پائی کیونکہ اگر دونوں طاقتوں میں سے کوئی بھی ایک اپنی خواہش کی تکمیل کی کوشش کرتی ہے تو اس سے جنگ کے چھڑ جانے کا خطرہ ہے، جو کہ بہت تباہ کن ہو سکتی ہے۔ نیٹو اور روس دونوں طاقتیں جوہری ہتھیاروں سے لیس ہیں اور دنیا کو تیسری عالمی جنگ کی طرف دھکیلنے کا باعث بن سکتی ہیں، لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ اس وقت مصمم ہے کہ روس یوکرین کے ساتھ سرحد پر اپنے 41ویں عسکری یونٹ کی شکل میں ایک بڑی فوج کھڑی کر چکا ہے، اور خبریں ہیں کہ تمام خدشات اور خطرات کو نظر انداز کرتے ہوئے جنوری 2022 میں یوکرین پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ فی الحال تو امریکہ اسے مختلف پابندیاں لگانے کی دھمکیاں دے رہا ہے اور روس خود بھی اپنے اس قسم کے قبضے کے ارادے سے انکار کر رہا ہے، لیکن یوکرین سے منسلک روسی مفادات اور روسی صدر پیوٹن کے اپنی مختلف تقریروں اور تحریروں میں خیالات ظاہر کرتے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پہلے اس سے کہ ہم یہ جانیں کہ یوکرین کو لے کر نیٹو اور روس ایک دوسرے کا کیا بگاڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہم تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سے نظریاتی، معاشی، عسکری اور اسٹریٹجک مفادات ہیں جو یوکرین کو روس اور نیٹو کے لیے اہم بنا دیتے ہیں۔ آپ روس کے لیے یوکرین کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ مشہور اسٹریٹجک اینالسٹ ٹم مارشل نے اپنی حالیہ کتاب پرزنرز آف جیوگرافی یعنی جغرافیے کے قیدی کے شروع ہی میں روسی صدر پیوٹن پر فکرے کستے ہوئے تقریباً کچھ یوں کہا کہ صدر پیوٹن اگر خدا پر یقین رکھتے ہیں تو یقیناً ہر رات سونے سے پہلے دعا کے دوران اس سے پوچھتے ہوں گے کہ آخر تو نے یوکرین کی سرحد پر پہاڑ کیوں نہیں بنائے؟ اگر ایسا کیا ہوتا تو روس پر یورپ کے اس میدان سے حملہ کرنا اس قدر حوصلہ افزا نہ ہوتا۔ ٹم مارشل کے اس قسم کے فکروں کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یوکرین مشرقی یورپ میں روس کے مغرب کی طرف واقع ہے۔ روس کے مغرب میں جو یورپ کا علاقہ ہے اسی طرف سے پچھلے 500 سالوں میں روس کو حملہ آوروں کا سامنا رہا ہے۔ 1605 میں پولینڈ کے باسیوں نے ان پر حملہ کیا، سویڈش نے 1708 میں نیپولین کی کمان میں، فرانسیسیوں نے 1812 جبکہ جرمنی نے دونوں عالمی جنگوں میں اس پر حملہ کیا۔ روسی پچھلے 500 سالوں میں اوسطاً 33 سالوں میں ایک دفعہ اپنی مغربی سرحدوں پر لڑتے آ رہے ہیں۔ روس تمام بڑی طاقتوں کی طرح اگلے 100 سالوں کے حوالے سے سوچ رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ بدلتے وقت کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک صدی پہلے کون سوچ سکتا تھا کہ امریکی مسلح افواج پولینڈ اور بالٹک ریاستوں میں ماسکو سے 100 میل کے فاصلے پر بیس بنائے بیٹھی ہوں گی، لیکن آج ایسا ہو چکا ہے۔ تاریخ سے سبق لیتے روس کے خدشات اس وقت بھی بڑھ جاتے ہیں جب یہ نظر آتا ہے کہ مغربی طاقتیں ایک ایک کر کے روس کے مغربی ممالک میں سے بیشتر سابقہ وارسا پیکٹ کے ارکان ممالک کو یا تو نیٹو کا حصہ بنا چکی ہیں یا یورپی یونین کا، جیسا کہ 1999 میں جمہوریہ چیک، ہنگری اور پولینڈ، 2004 میں بلغاریہ، اسٹونیا، لیٹویا، لتھوانیا، رومانیہ، سلوواکیہ اور 2009 میں البانیہ۔ اب روس کی جنوب مغربی سرحد پر 3 ممالک بچتے ہیں جو نیٹو یا یورپی یونین کا حصہ نہیں ہیں، پر ان میں موجود آبادی کا ایک بڑا حصہ چاہتا ہے کہ یہ بن جائیں۔ ان میں جارجیا، مولڈووا اور یوکرین شامل ہیں۔ ان ممالک میں سے کسی کا بھی نیٹو یا یورپی یونین کا حصہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ مغربی طاقتیں روس کی سرحد پر آ پہنچی ہیں۔ روس ایسا بالکل بھی نہیں چاہتا۔ جیسے ہی ان ممالک میں حالات روس کے ہاتھ سے نکلنے لگتے ہیں تو روس یا تو ان ممالک میں موجود روسی نسل کی آبادی میں موجود اپنے حامیوں کے ذریعے بغاوت برپا کروا دیتا ہے یا پھر براہ راست بھی مداخلت کر دیتا ہے۔ یوکرین کے مشرق میں موجود کرائمیا پر قبضہ ہو یا ابخازیہ اور جنوبی ایشیا کے علاقوں کو جارجیا سے نکالنا، دونوں مظاہر روس کی براہ راست مداخلت کا ہی نتیجہ ہے۔
यूक्रेन रूस के लिए कुछ और अवामिल की बुनियाद पर भी अहमियत अख्तियार कर जाता है। अल जजीरा और TRT वर्ल्ड में छपे इसी मौजू पर मज़ामीन के मुताबिक रूस की यूक्रेन में दिलचस्पी की एक खास वजह तारीखी नौइयत की भी है। यूक्रेन, रूस और पड़ोसी बेलारूस तकरीबन 1200 साल कबल दरियाए डिनीपर के किनारे पर मार्ज़ वजूद में आए। इसी वजह से पुतिन बार बार दावा करते हैं कि रूसी और यूक्रेनी एक लोग हैं जो रूसी तहजीब का हिस्सा है, जिसमें हमसाया मुल्क बेलारूस भी शामिल है। बहुत से यूक्रेनी इसके दावों को मुस्तरद करते हैं, लेकिन मॉस्को की हुक्मरान एस्टेब्लिशमेंट इस पर बहुत जज्बाती है, क्योंकि केवान रूस नामी पहली रूसी रियासत 1200 सदी कबल कीव में कायम हुई थी और ये इलाका मौजूदा यूक्रेन का दारुल हुकूमत है। केवान रूस खानदान के बानी रहनुमा रोरिक को रूसी रियासत के गॉड फादर में से एक समझा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि रोरिक की स्लावी नस्ल नहीं थी। रोरिक के बाद उसके जानशीनों ने बाज़ंतीनी असर रसूख के तहत ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत को कबूल किया, लेकिन जुज़वी तौर पर, और उसकी वजह यह थी कि ऑर्थोडॉक्स स्लावों ने अपने इलाकों को बड़े पैमाने पर आबाद किया था। नतीजे के तौर पर स्लाविज्म और ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत रूसी शनाख्त के दो गालिब अंसर बन गए थे। वक्त गुजरने के साथ साथ रूसी दारुल हुकूमत पहले सेंट पीटर्सबर्ग और बाद में मॉस्को चला गया, लेकिन रूसी दिल में कीव की जज्बाती मौजूदगी ज्यादा तब्दील नहीं हुई। जुलाई में रूसी सदर पुतिन ने एक मजमून लिखा जिसका उन्वान था रूसी और यूक्रेनियों के तारीखी इत्तेहाद। अपने इस आर्टिकल में रूसी सदर ने खास तवील तारीखी बयान के जरिए दलाइल दिए कि कैसे रूसी और यूक्रेनियन एक कौम है। फ्रेंड्स, कीव के लिए रूसी जज्बात से हटकर यूक्रेन में मौजूद रूसी जबान बोलने वाली आबादी भी एक वजह है जो यूक्रेन को रूस के लिए अहम मुल्क बना देती है। यूक्रेन की कम अज कम 1/3 आबादी, जो ज्यादातर रूसी सरहद के करीब मुल्क के मशरकी हिस्से में रहती है, रूसी जबान बोलती है और अपने आप को रूसी महसूस करती है। 2013 में मशरकी यूक्रेन में रूसी हामियों और मुखालिफिन के दरमियान बढ़ता हुआ तनाव लावे की तरह फट गया। तब से मॉस्को ने रूसी अलहदगी पसंदों की हिमायत की, जिन्होंने मशरकी यूक्रेन में 2014 में डोनेट्स्क अवामी जमहूरिया के नाम से अपनी खुद मुख्तार रियासत कायम कर ली। 2014 में पुतिन ने एक मुतनाज़ा रेफरेंडम के बाद यूक्रेन से जजीरा नुमा क्राइमिया, जो बहीरा अस्वद में एक स्ट्रेटेजिक इलाका है, उसका अपने साथ इल्हाक कर लिया। यूक्रेन रूस के हमले को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सका, क्योंकि अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादियों की रूसी मुखालफत महज एहतजाज तक महदूद रही। अभी हाल ही में रूस ने हजारों फौजियों को यूक्रेन के साथ अपनी सरहद पर तैनात किया है, जिससे ये इशारा मिलता है कि एक और हमला हो सकता है। इस बार रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने का इरादा रखता है। रूस के यूक्रेन को पूरी तरह अपने इख्तियार में करने की एक और वजह इसका मगरबी कैंप में जाने का खतरा भी है। यूक्रेन तेजी से एक मगरब नवाज रियासत बन गया है, जिससे मॉस्को नाराज है। रूस को यूक्रेन के ऑरेंज इनकलाब और जॉर्जिया के रोज इनकलाब जैसी तहरीकों से खतरा महसूस होता है, इस खौफ से कि जमहूरियत के हामी मुतालबात रूसी फेडरेशन के दीगर हिस्सों तक फैल सकते हैं। रूसी सरकार के लिए ये बात बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि इससे उन्हें अपने मुल्क में मगरबी तर्ज की जमहूरियत कायम करना होगी और मीडिया की नाम आजादी जैसे इक़दामात भी करना होंगे। सदर पुतिन फिर इस तरह की हुक्मरानी नहीं कर पाएंगे जैसे वो पिछले 20-22 साल से करते आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही यूक्रेन में ऐसे हालात बनने लगते हैं कि वहाँ मगरबी निज़ाम के मुवाफिक माहौल बने, तो सदर पुतिन मुदाखलत कर देते हैं। यूक्रेन 2005 और 2014 में 2 इनकलाबात से गुजरा है और दोनों बार रूस की बालादस्ती को मुस्तरद करते हुए उसने यूरोपीय यूनियन और नेटो की गोद में जाने की कोशिश की। पुतिन दोनों बार शदीद खतरा महसूस करते हुए मुदाखलत करने पर मजबूर हुए, क्योंकि अपनी सरहदों के करीब नेटो के अड्डों के इम्कान का खतरा मोल नहीं लिया जा सकता था। मगरबी ताकतें इसके बरक्स मुसलसल इस ताक में होती हैं कि किसी तरह यूक्रेन जैसे ममालिक को अपना हामी और आलाकार बना लिया जाए, जिससे उन्हें रूस से डील करने पर बालादस्ती हासिल हो जाए। दोनों ताकतों की आपसी मफादात की जंग में यूक्रेन एक प्रॉक्सी स्टेट सा बन गया है, जहाँ शदीद सियासी अदम इस्तेहकाम रहता है। यूक्रेन के पास एक और चीज भी है जो उसे रूस के लिए अहमियत दिला देती है, वो है इसकी गर्म पानियों वाली बंदरगाह। गो कि जब से रूस ने क्राइमिया पर कब्जा किया है, वो इस बंदरगाह को अपने कंट्रोल में किए हुए है। लेकिन अगर यूक्रेन यूरोपीय ताकतों के हाथ चढ़ता है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि गर्म पानियों की इस बंदरगाह पर नेटो नेवल बेस बनेगी। रूसी सदर का यूक्रेन में बाकायदा नेटो की आमद के किसी भी खतरे पर सीख पा होने की वजह यही है। सेवास्टोपोल की बंदरगाह यूक्रेन के इलाके में वो वाहिद बंदरगाह
بندرگاہ ہے جس کے ذریعے روس گرم پانیوں تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ چاہے اس کی بندرگاہ آرکٹک اوشن میں ہو یا پیسیفک میں، سال کے بیشتر حصے میں برف سے ڈھکی رہتی ہیں۔ سیواسٹوپول کے ذریعے روس 12 ماہ تجارت کر سکتا ہے۔ اب ہم ذکر کر لیتے ہیں اس طاقت اور کمزوری کا جو روس اور مغربی ممالک کو ایک دوسرے پر حاصل ہے۔ چاہے یوکرین کا تنازع ہو یا کوئی اور، دونوں طاقتیں اپنی اسی طاقت اور کمزوری کی بنیاد پر ایک دوسرے سے معاملات طے کرتی ہیں۔ یہی وہ عوامل ہیں جن کی وجہ سے روس نے آج تک یوکرین پر کھل کر قبضہ نہیں کیا، اور نہ ہی مغربی ممالک کرائمیا کے قبضے کے دوران کھل کر روسی مخالفت میں سینہ سپر ہوئے۔ پہلے ہم روس کی کمزوری کا ذکر کر لیتے ہیں۔ روس کو ایک بہت بڑی نیول اسٹریٹجک کمزوری کا سامنا ہے۔ اول تو اس کے پاس کوئی گرم پانیوں والی بندرگاہ نہیں ہے، اور جو اس کے پاس یوکرین کی وجہ سے ہے اس کے استعمال میں بھی روس کو ایک اسٹریٹجک کمزوری کا سامنا ہے۔ سیواسٹوپول کی بندرگاہ سے نکلتے ہی بحیرہ اسود سے بحیرہ روم تک رسائی کے لیے روسی جہازوں کو باسفورس اسٹریٹ سے گزرنا پڑتا ہے، اور 1936 کے مونٹریکس کنونشن کے ذریعے باسفورس اسٹریٹ کا کنٹرول ترکی کے پاس ہے، جبکہ ترکی نیٹو کا ممبر ہے۔ گو کہ روسی بحری جہاز باسفورس اسٹریٹ سے گزرتے ہیں، لیکن محدود تعداد میں، جبکہ نیٹو کے کسی رکن ملک سے تصادم کی صورت میں اس کا راستہ بڑی آسانی سے روکا جا سکتا ہے۔ باسفورس کو عبور کرنے کے بعد بھی روسیوں کو ایجین سی سے گزرنا ہوتا ہے تاکہ وہ بحیرہ روم تک رسائی حاصل کر سکیں۔ یہاں بھی اسے نیٹو کے زیر اثر ممالک سے بنا کر رکھنا ہوتی ہے۔ پھر آبنائے جبرالٹر کو بحر اوقیانوس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے یا نہر سویز کو بحر ہند تک پہنچنے کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے بھی روس کو کئی ممالک پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ ایک اور تصویراتی مسئلہ یہ بھی ہے کہ جنگ کی صورت میں روسی بحریہ بحیرہ بالٹک سے نہیں نکل سکتی۔ اس کی بڑی وجہ آبنائے سیکا گریک ہے جو بحیرہ شمالی سے جا کر جڑتا ہے۔ یہ تنگ آبنائے نیٹو کے ارکان کے زیر کنٹرول ہے، اور ان ارکان میں ڈینمارک اور ناروے شامل ہیں۔ کسی جنگ کی صورت میں ان اسٹریٹجک کمزوریوں پر پھنسنے سے بچنے کے لیے روس تیزی سے کام کر رہا ہے۔ کرائمیا کے الحاق کے بعد جب سے گرم پانیوں والی بندرگاہ روسی قبضے میں آئی ہے، وہ سیواسٹوپول میں بحیرہ اسود کے بحری بیڑے کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ روسی اپنے شہر نوو روسیس میں ایک بندرگاہ بھی تعمیر کر رہے ہیں۔ روسیوں کو یہ بندرگاہ اضافی صلاحیت فراہم کرے گی۔ گو کہ جنگ کے وقت موجودہ روسی بحری بیڑا بحیرہ اسود سے باہر نکلنے کے لیے اتنا مضبوط نہ ہوگا، لیکن رشین تیزی سے اس کیپیسٹی کو بڑھا رہے ہیں۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اگلی دہائی میں ہم توقع کر سکتے ہیں کہ امریکہ اپنے نیٹو پارٹنر رومانیہ کو بحیرہ اسود میں بحری بیڑے کو بڑھانے کی ترغیب دے۔ روس جہاں ان سب اسٹریٹجک یا تصویراتی بحری کمزوریوں کا شکار ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اسے تمام مغربی طاقتوں پر کسی قسم کی بالادستی حاصل نہیں۔ یورپی ممالک کے خلاف روس کے پاس سب سے بڑا ہتھیار گیس اور تیل ہے، جس پر وہ جرمنی سمیت کئی اہم ممالک کو گھٹنے ٹکوا سکتا ہے۔ یورپ کی 40% تک کی توانائی کی ضروریات یہی روس پورا کرتا ہے۔ روس قدرتی گیس کے دنیا کے سب سے بڑے سپلائر کے طور پر امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، اور یقیناً وہ اس طاقت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یورپ میں ایک روایت عام ہے کہ روس سے آپ کے تعلقات جتنے اچھے ہوں گے، آپ توانائی کے لیے اتنی کم ادائیگی کریں گے۔ مثال کے طور پر فن لینڈ کے تعلقات روس سے خاصے بہتر ہیں۔ اسے بالٹک ریاستوں کے مقابلے میں روس سے توانائی کی بہتر ڈیل حاصل ہوتی ہے۔ اس پالیسی کو بہت جارحانہ انداز میں استعمال کیا گیا ہے، اور روس یورپ کی توانائی کی ضروریات پر اس طرح کی گرفت ہے کہ یورپی ممالک نہ چاہتے ہوئے بھی روس پر انحصار کرنے لگتے ہیں۔ اس کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے اقدامات جاری ہیں، لیکن اب تک کوئی خاطر خواہ پیش رفت سامنے نہیں آ سکی۔ حالیہ دنوں میں یورپ میں توانائی کی قیمتیں اچانک اوپر چلی گئیں۔ یورپی حکومتیں اپنا پورا زور لگانے کے باوجود اپنی معیشت پر روسی اثرات کو کم نہیں کر پائیں۔ روسی اثر و رسوخ سے متاثرہ وہ ممالک سب سے زیادہ ہیں جو روس کے قریب ہیں، اور انہیں اپنی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مکمل طور پر روس پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ لیٹویا، سلواکیا، فن لینڈ اور ایسٹونیا 100% روسی گیس پر انحصار کرتے ہیں۔ جمہوریہ چیک، بلغاریہ اور لتوانیا 80% انحصار کرتے ہیں، جبکہ یونان، آسٹریا اور ہنگری 60%، اور جرمنی گیس کا تقریباً نصف روس سے حاصل کرتا ہے، جو وسیع تجارتی معاہدوں کا نتیجہ ہے۔ روس اور جرمنی کے درمیان آج کل نارڈک 2 گیس پائپ لائن، جو کہ روس سے بذریعہ بحیرہ بالٹک جرمنی پہنچتی ہے، اس پر تنازع خوب عالمی میڈیا میں ہیڈ لائنز لے رہا ہے۔
जर्मनी को तवानाई की ज़रूरत है और वो इस पाइपलाइन के ज़रिए अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकता है, लेकिन इससे इसका इन्हिसार रूस पर बढ़ता है और उसकी खारजा पॉलिसी भी मुतासिर होती है। पहले ही कहा जाता है कि जर्मन सियासतदान बरतानिया जैसे ममालिक की निस्बत रूस के क्राइमिया जैसे मसलों पर जारहाना रवैये की तनकीद करने में हिचकिचाहट का मुजाहरा करते हैं। बरतानिया 15% से भी कम इन्हिसार रूस पर करता है, जबकि उसके साथ साथ उसकी अपनी गैस पैदा करने वाली सनत भी है, बशमूल 9 माह की सप्लाई के ज़खायर के। बरतानिया इसीलिए क्रेमलिन यानी रूस पर तनकीद करने में खासा मुतहरिक नजर आता है। रूस के मगरब से बहुत सी पाइपलाइनें निकलती हैं जिनके जरिए रूस यूरोप के ममालिक को गैस और तेल फराहम करता है। ये वो पाइपलाइंस हैं जो बहुत स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल हैं। इनके ज़रा से मुतासिर होने की वजह से यूरोप की न सिर्फ सनत बल्कि समाजी ज़िंदगी बराह रास्त मुतासिर होती है, क्योंकि इन पाइपलाइंस के ज़रिए हासिल करदा गैस के ज़रिए यूरोपियंस अपनी सनत के साथ साथ घरेलू ज़रूरियात भी पूरी करते हैं। इनमें सबसे अहम शुमाल में बहीरा बाल्टिक के ज़रिए नॉर्ड स्ट्रीम का रास्ता है, जो जर्मनी से बराह रास्त जुड़ता है। यहाँ से नॉर्डिक पाइपलाइन बिछाई गई है जिससे जर्मनी गैस हासिल कर रहा है, और अब एक दूसरी पाइपलाइन भी बिछाई जा चुकी है। इसको नॉर्डिक 2 का नाम दिया गया है। यही पाइपलाइन रूस और जर्मनी के दरमियान खूब सिफारती डीलिंग का तनाज़ा खड़े किए हुए। अपनी चांसलरशिप से सुबुकदोश होने वाली एंजेला मर्कल के लिए ये खूब दर्द सर बन गई थी। इस गैस पाइपलाइन के नीचे बेलारूस के जरिए निकलती यामिल पाइपलाइन जो पोलैंड और जर्मनी को फीड करती है, जबकि जनूब में ब्लू स्ट्रीम है जो तुर्की तक गैस ले जा रही है। फ्रेंड्स, अपने इसी रूसी इन्हिसार की वजह से यूरोप के नेटो ममालिक को मुनाफिकाना रवैया भी अख्तियार करना पड़ता है। एक तरफ तो बज़ाहिर वो चाह रहे होते हैं कि यूक्रेन जैसे ममालिक नेटो का हिस्सा बने, जिससे उन्हें रूस के सर पर जा पहुंचने का मौका मिले और वहां भी मगरबी तर्ज की जमहूरियत कायम हो। दूसरी तरफ वो चुपके चुपके ये भी कह रहे होते हैं कि शुक्र है कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं। अगर यूक्रेन नेटो का हिस्सा होता तो नेटो मुआहिदे की 5वीं शिक के तहत उन्हें यूक्रेन की मदद को जाना पड़ता अगर रूस उस पर हमला कर देता। जबकि इसके जवाब में रूस यकीनी तौर पर इन ममालिक में गैस और तेल को बड़ी आसानी से बंद कर देता, जिससे इनकी सनत समेत पूरी समाजी जिंदगी मुतासिर होती। खैर, यूक्रेन को लेकर अभी रूस और मगरबी ताकतों के माबैन खूब रस्साकशी जारी है। देखते हैं कि मुस्तकबिल में क्या होता है। आपको रूस और यूक्रेन समेत नेटो ममालिक से मुतालिक हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में इसका इजहार ज़रूर करें। आप मज़ीद किन टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।